میں مصطفیٰ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ذوالفقار نے ابھی کہا کہ یہ درگزر کرنے والی پالیٹکس ہے، تو اچھے زمانوں میں تو اسے منافقت کی پالیٹکس کہا جاتا تھا، اور آپ ان چند لوگوں میں سے ہیں۔ پاکستان میں بڑا ریئرلی ہوتا ہے کہ کوئی اصولوں کی بنیاد پہ جو ہے سینٹ کی پہلے آپ نے سیٹ چھوڑ دی، پھر پارٹی بھی چھوڑ دی، تو یہ کیسے دیکھیں گے یہ جو جوڑ توڑ ہو رہے ہیں؟ ماضی میں کون کس کے متعلق کیا کہتا رہا اور ایک دم دوبارہ پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں، چائے بھی پیتے ہیں، اچھے الفاظ بھی ایک دوسرے کے متعلق کہے جاتے ہیں، کیا کہیں گے؟ عامر بھائی شکریہ۔ اس کے اوپر صرف یہی تبصرہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ سیاست کا دیوالیہ پن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ پیپلز پارٹی سے بھی جو میری اختلافات کی جو بنیاد تھی وہ باپ کے لوگوں سے ووٹ لینا تھی اپوزیشن لیڈر کے الیکشن میں، جب یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن میں ہم نے ان سے ووٹ لے لیے۔ تو اس وقت میں اس پہ معترض ہوا اور میں نے گزارش یہ کی، اپنی قیادت کے سامنے بھی یہ بات رکھی کہ جناب ابھی ہفتہ پہلے تو ہم نے کیمرے برآمد کیے، ہفتہ پہلے تو ہم ان کے مخالف الیکشن لڑ رہے تھے، پھر ہم پی ٹی ایم میں بھی موجود ہیں، اور آج اگر ہم باپ سے ووٹ لے رہے ہیں تو ہم یہ کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں، اور اس کا ہماری سیاست کے اوپر بہت گہرا اثر پڑے گا۔ لوگ سوال اٹھائیں گے کہ پیپلز پارٹی کس جانب کھڑی ہے۔ لیکن آج اس وقت جو نون لیگ کہتی تھی اور جو نون لیگ کے بیانات اور کچھ کلپس آپ نے سنائے تھی، آج وہ بھی کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور اب ان سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو یہ سیاست کا دیوالیہ پن ظاہر کرتا ہے کہ جہاں پر کوئی آپ کی کمٹمنٹ نہیں، کوئی اصول نہیں، پاور پالیٹکس آپ کا نظریہ ہے، اس پاور پالیٹکس میں اقتدار حاصل کرنا آپ کا ہدف ہے، اور اس کے لیے آپ جس طرح چاہیں اس اقتدار تک پہنچیں، اس میں کوئی اصول نہیں، کوئی اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں کہ آپ چیزوں سے اپنے نظریے سے کسی سے سٹک کریں۔ اور یہی ہماری سیاست کا المیہ ہے، جس میں پچھلے 76 سالوں سے پاکستان کو جکڑ کر رکھا ہوا ہے، اور مسلم لیگ نون اب ایک نئے لاڈلے کے طور پر سامنے آئی ہے۔ اور جب تک ہم میں تو سمجھتا ہوں اس دائروں کے سفر سے باہر نہیں نکلیں گے، اس وقت تک پاکستان کہیں نہیں پہنچ سکتا۔ آج بھی پاکستان جن مسائل کا شکار ہے وہ انہی مسائل کا شکار ہے کہ یہاں پر سیاست آزاد نہیں ہے، اور سیاست کو محبوس کیا جا چکا ہے۔ سیاسی پارٹیاں اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتی ہیں، اب عوام کی طرف نہیں دیکھتی۔ اب منشور اہم نہیں رہ گئے، لوگوں کے بارے میں، عوام کے بارے میں، ان کے مسائل کے بارے میں، ریفارمز کے بارے میں گفتگو اہم نہیں رہ گئی۔ اب گفتگو اہم ہے تو یہ ہے کہ آپ کس طرح اسٹیبلشمنٹ کو راضی کریں، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ کو کچھ سیاسی جماعتوں کی بھی حمایت حاصل ہو جائے گی، کچھ الیکٹیبلز بھی آپ کی طرف آ جائیں گے، اور پھر آپ کا اقتدار میں آنے کے لیے راستہ صاف ہو جائے گا۔ یہ انفارچونیٹ ہے پاکستان کے لیے۔ what can one say؟ مصطفیٰ، ایک بڑی بحث چل رہی ہے کہ یہ جس طرح آپ نے کہا کہ لاڈلے کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ 35 سال سے یہ وشیس سرکل چل رہا ہے کہ جو لاڈلا کہلاتا ہے پھر لوگ آٹومیٹکلی اس کو حکومت مل جاتی ہے، ووٹر بھی ووٹ دے دیتے ہیں، پارٹیاں بھی جوائن کر لیتی ہیں۔ مگر ایک یہ بحث چل رہی ہے کہ مسلم لیگ کے اندر سے کچھ لوگوں کو بڑی تشویش ہے کہ اس دفعہ شاید لاڈلا ہونا مشکل کا باعث ہو، شاید لوگوں کو شعور زیادہ آ گیا ہے، شاید ہو سکتا ہے لاڈلا ہونے سے خاص طور پہ پنجاب میں اور لاہور میں نون کے اپنے حلقے ہیں جو یہ تاثر کو زائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، میرے خیال میں تو پاکستان کی عوام نے کبھی بھی اس طرح کی سیاست کو پسند نہیں کیا، چاہے وہ محترمہ فاطمہ جناح کا وقت ہو کہ جس میں وہ ایک ڈکٹیٹر کے خلاف الیکشن میں کھڑی ہو گئی، اس وقت بھی لوگوں کی جو کثیر تعداد تھی وہ انہی کے ساتھ تھی۔ پھر آپ 70s کی ایرا دیکھ لیں، بھٹو صاحب کی جو سیاست رہی، پھر ان کے ساتھ جو المناک انجام ہوا، جو شہید بی بی کی 80 کی دہائی کی سیاست رہی، تو پاکستان کے عوام میں تو یہ شعور اور یہ کلیئرٹی پہلے سے موجود تھی کہ یہ سیاست ٹھیک نہیں ہے، یہ طرز عمل پاور پالیٹکس ہمارے مسائل کا حل اس کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ لیکن ان کی جو کثیر تعداد کی جو سوچ ہے اس کو ہمیشہ سبورٹ کیا جاتا رہا، اور اب بھی جو آنے والا الیکشن ہے، اگر مسلم لیگ نون اس تاثر کے ساتھ جو کہ اب کافی حد تک مستحکم ہو چکا ہے لاڈلا پن کا، اس کے ساتھ اگر میدان میں اترے گی تو اس کو عوام کی طرف سے پذیرائی نہیں ملے گی۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ 2018 کے الیکشن میں دودھ میں پانی ملا کر تحریک انصاف کے ہاتھ حکومت تھمائی گئی، اور اس وقت
پانی میں دودھ ملا کر میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ حکومت تھمائی جائے گی. عوام کے اندر اس قسم کی سیاست کی قطعاً کوئی پذیرائی نہیں. یہ سیاستدانوں کی غلط فہمی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ اپنی تمام مورل ہائی گراؤنڈ لوز کر چکے ہیں, کر جاتے ہیں, اور ایونچولی پھر اس کے بعد جب دوبارہ عوام کی طرف پلٹیں گے تو شاید وہاں پر انہیں اس طرح کی آڈینس نہ ملے, اس طرح کی پذیرائی نہ ملے جب وہ مانگے تانگے کے اقتدار سے دھکیل کر ایک دفعہ پھر نکالے جائیں گے. ذوالفقار مصطفیٰ, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, یہ جو بھی منظر کشی کی ہے شہزادہ ذوالفقار صاحب نے, کہ آپ لوگوں نے ایک کوشش کی کہ کچھ اصولوں پہ یہ جو پیٹرنیج بیسڈ سیاست ہے کہ جو قانون ساز ہیں وہ قانون بنانے پبلک ویلفیئر کے لیے قانون سازی کی بجائے بلدیات کے نالا اور پانی اور ان چیزوں میں گھسا دیے جاتے ہیں. تو یہ وہ آپ نے بڑی ایک امید کی کرن دلوائی تھی کہ شاید پالیٹکس کو اس طرف موڑیں, تو وہ کیا یہ جس طرح جوڑ توڑ دوبارہ اس طرف ہو رہے ہیں, وہ آئیڈیا جو آپ جو فلوٹ کر رہے تھے وہ دم توڑ چکا ہے؟ دیکھیں, آئیڈیا تو کبھی بھی دم نہیں توڑے گا. ہم اس آئیڈیا کو اگر بات کر رہے ہیں تو کل کو اور لوگ بھی بات کریں گے. یہ لوگ محسوس کر رہے ہیں اس چیز کو کہ پاکستان کے مسائل کا حل اس قسم کی سیاست میں موجود نہیں ہے. آپ نے تو عامر بھائی 70s کی سیاست کو وٹنس کیا ہوا ہے, میں نے نہیں کیا ہوا, میری عمر کم ہے, لیکن ہم نے جو تاریخ کی کتابوں میں دیکھا ہے کہ اس وقت ہماری سوسائٹی آئیڈیالوجیکل گراؤنڈز پہ اور ہماری جو سیاست تھی وہ اس بنیاد پہ چل رہی تھی. 85 کے نان پارٹی بیس جب الیکشنز آئے اس کے بعد سے یہ سلسلہ چل پڑا کہ جس میں آپ ایم این ایز کو ترقیاتی فنڈ بھی دیتے تھے. ڈکٹیٹرشپ کی مجبوری تھی کہ ان کو یہ فنڈز دے کے ان کو اپنے ساتھ رکھے, اور بعد میں یہ سیاسی حکومتوں نے بھی یہ اپنا سلسلہ جاری رکھا ترقیاتی اسکیموں کا. پھر نتیجتاً اس کا یہ ہوا کہ وہ لوگ ایٹ بیسٹ جو لوکل گورنمنٹ کے اندر میئر ہونے چاہیے تھے یا ناظم ہونے چاہیے تھے وہ آپ کے اسمبلیوں کے اندر پہنچنا شروع ہوئے, اور جو پرائمری پرپز تھا آپ کی اسمبلیز کا کہ لیجسلیشن, وہ ڈیفیٹ ہو گیا. اب وہاں پر لوگ جاتے ہی صرف اس لیے ہیں کہ یار ہم اپنے حلقے کے لیے وہاں سے کچھ فنڈز لیں گے اور فنڈز لے کر وہ خرچ کریں گے. یہ ان کا کام نہیں ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. اور پھر اس میں اہم بات یہ بھی ہے کہ جس طرح ابھی شہزادہ صاحب نے بتایا کہ جتنی خطیر رقوم این ایف سی کے بعد صوبوں کو اویلیبل ہوتی ہیں اور وہ جس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہیں, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اور پھر گھوم کے ہم واپس اسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ جب آپ گڈ بکس میں ہوں گے تو آپ کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. بے شک آپ اربوں کے جو فنڈز ہیں ان کو ادھر سے ادھر کر دیں, لیکن اگر آپ گڈ بکس میں نہیں ہیں تو ایک نقطہ بھی ادھر سے ادھر ہوا نہیں تو آپ کو مجرم بنا کے قوم کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. تو اور فرینکلی اسٹیبلشمنٹ ہیز ہیڈ اے فری رن ان بلوچستان فار مینی ڈیکیڈز ناؤ. تو کیا آپ کو وہاں پر کیا نتیجہ اس کا ملا؟ کوئی آپ کو وہاں پر لوگوں کی محرومیاں کم ہوتی ہوئی نظر آئی؟ وہ نوجوان جو آج اس سیاست سے مایوس ہو کر دور جا چکا ہے, کیا آپ کو وہ نوجوان اس کے اندر کوئی امید نظر آتی ہے؟ تو ہمیں الٹیمیٹلی اگر 76 سال ہو چکے ہیں, اگر ہم نے اس ملک کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے تو سب سے پہلی جو چیز ہمیں سارٹ آؤٹ کرنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ آخر حکومت چلانا کس کا کام ہے, اور کیا فری اینڈ فیئر الیکشن اس ملک کے اندر ہو بھی پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے. پہلے ہم اپنی اسی سیاست کی وجہ سے, اسی طرز عمل کی وجہ سے ان 76 سالوں میں ہم اب بر اعظم ایشیا کی ریس سے باہر ہوئے.